یعنی یہ قرآن سے بتا دیا اب دعا کن کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ جو اللہ رسول کے منکر ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، بے ایمان ہو، بد دین ہو، ناموس رسالت کے ڈاکو ہوں، ان کے لیے نہیں، بخشش کی کوئی دعا کا حکم نہیں۔ جو صاحب ایمان ہوں، کلمہ گو ہوں، اللہ رسول کو ماننے والے ہوں، ان کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ سورۃ المؤمنون اللہ ارشاد کرتے فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، وہ فرشتے حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ عرش کو اٹھا کے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح حمد کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ جو ایمان لائے ان مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ایمان والے ہیں نا، اللہ ان مسلمانوں کی بخشش وہ اللہ سے مانگتے ہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ کون؟ حاملین عرش، اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تمہید بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں۔ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ، اور پھر فرمایا اللہ تو نے بخش دے جنہوں نے توبہ قبول کی، جن کی تو نے توبہ قبول کر لی، اللہ تو ان کو بخش دے جو تیری راہ پہ چلے، اللہ تو ان کو بھی بخش دے، اللہ تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب قرآن سے یہ ہوا کہ مومنوں کی بخشش کے لیے دعا صرف بندے ہی نہیں، اللہ کے فرشتے بھی مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی دوسری آیت۔ اب قرآن پاک کی تیسری آیت کو سماعت کیجئے گا۔ تیسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ پہلی شرط، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، کیا کہا؟ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، اپنے خاص اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ حبیب، اپنے جو تیرے امتی ہیں، جو خاص ہیں، ان کے لیے بھی، جو عام ہیں ان کے لیے بھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، ان کے گناہوں کی معافی رب سے مانگتے رہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جانتا ہے دن کو پھیرنا، رات کو آرام کرنا، اللہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں، مگر حبیب، اللہ اپنے حبیب کو کیوں کہتا ہے؟ دلیل بن جائے کہ مومن کے لیے بخشش کی دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ حبیب سے کہتا ہے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے خاصوں کے لیے، عاموں کے لیے۔ حضور سے پوچھا نا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ فرمائے میری امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، جن سے کبیرہ گناہ ہو جائیں گے نا، میری شفاعت ان مومنین کے لیے ہوگی۔
اب قرآن پاک کی تیسری آیت سن لیں. تیسری آیت فرمایا والذین جاؤوا ومن بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور وہ جو ان کے بعد آئے، کہ ان کے بعد جو فوت ہو گئے، بعد والے آئے، پہلوں کے جانے کے جو بعد والے آئے. والذین جاؤوا ومن بعدہم، جو بعد والے آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، عرض کرتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب تو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اللہ تو ان کو بخش دے. بعد والے پہلوں کے لیے کہہ رہے ہیں، جو چلے گئے، جو فوت ہو گئے، جن کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بعد والے کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، کن کو بخش دے؟ جو ایمان کے ساتھ گئے ہیں. یعنی قرآن میں بخشش، مغفرت، فضل مرحومین کے لیے طلب کرنے کی جہاں بات آئی، شرط کیا رکھی؟ ایمان. ایمان کے ساتھ کوئی فوت ہو جائے، اس کے لیے دعا مانگنا، قرآن پڑھنا، اشال کرنا، صدقہ کرنا، بخشش مانگنا، نفل پڑھنا، اور اللہ سے کہنا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو پہنچا دے، اس کے صدقے اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اللہ اس کو جنت عطا کر دے. یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. یعنی جو چلے گئے بعد والے، اللہ ہمارے دل میں اب ان کے لیے کوئی کینہ، حسد اللہ نہ رکھ، نکال دے، ہمارے دلوں سے نکال دے. ان کے لیے کوئی اگر کینہ اور حسد ہے اللہ تو نکال دے، کیونکہ تیرے سے بڑھ کے کوئی مہربان کوئی نہیں، رحم کرنے والا کوئی نہیں. اس آیت کا شان نزول خاص ہے. خاص یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو بعد والے تھے ان کے لیے تھا کہ تم اصحاب کے لیے یہ دعا مانگتے رہو. اور نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا، فرمایا مومنوں پر فرض ہے کہ میرے اصحاب کے لیے دعا مانگا کریں. مومنوں پر لازم ہے کہ میرے اصحاب کے لیے دعا مانگا کریں. اور یہ بعد والے فرمایا جو دنیا سے چلا جائے، کوئی چپکلش، کوئی معاملات دل میں تھے بھی، بعض دفعہ ہوتے ہیں، مگر حکم کیا ہے؟ فرمایا جو دنیا سے چلا جائے اللہ سے دعا مانگو، اللہ اس دل سے نکال دے اس قدورت کو، خالصتاً ان کے لیے دعا مانگو. تو اب قرآن کی 3 سے 4 مقام جو میں نے تلاوت کیے، ایک بات آپ کو سمجھانی چاہیے کہ ایمان والوں کے لیے دعا مانگنا صرف جائز ہی نہیں، صرف مستحب نہیں، بلکہ جو چلے جائیں ان کے لیے دعا مانگنا اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہے. ہم پہ اللہ نے لازم کیا ہم ان کے لیے دعا مانگے. طریقہ دعا میں اختلاف کر سکتے ہیں. اب اگلا مسئلہ، جی قبر پہ مانگے، گھر میں مانگے، اس قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی کوئی فوت ہو جائے، تمہارا کوئی بھائی دنیا سے چلا جائے، فرمایا جب اس کو قبر میں اتارو، اتنی دیر اس کی قبر پر اللہ کا ذکر کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، جتنی دیر اس کام میں لگتی ہے، فرمایا اتنی دیر اپنے بھائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر ادا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ دنیا چھوڑ کے گیا ہے، تنہائی وحشت کے گھر میں گیا ہے، وہ اس کی قبر پر رہو تاکہ وہ مانوس ہو جائے.
تو پتہ چلا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، صلاۃ السلام پڑھنا، یہ کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، بلکہ میرے پاک نبی کی سنت ہے، میرے پاک نبی کا طریقہ ہے، اور حضور کا یہ عمل، حضور نے اس کی تلقین کی، ہر جمعے کو قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد رہے۔ وہاں جا کے کیا کرے؟ فرمایا ان کے لیے بخشش مانگا کرو، ان کے لیے۔ اب ہمارے ہاں ایک روایت کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ ایسی کوئی پہلی بات تو حدیث ہے ہی کوئی نہیں، سرے سے ہی کوئی نہیں۔ اب اس دوسری روایت کو جواز بناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب اس کو وہاں فٹ کرتے دیکھو، اگر حضور نے جب کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لہذا قبرستان میں تلاوت جائز نہیں ہے، حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ہی حضور نے فرمایا، اس کا حضور کا عمل بھی یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد پاک میں صرف فرض نماز پڑھتے، یعنی فرائض، نوافل اور سنت گھر میں پڑھتے۔ یعنی حضور کے فرمانے کا جو مقصد محدثین نے لکھا ہے، اپنے گھروں میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرو، یعنی قبرستان میں عبادت خدا بند قدوس نہیں ہوتی، قبرستان میں سجدہ منع ہے، جب سامنے قبر ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سامنے اگر قبر ہو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قبرستان کے اندر سجدہ اسی لیے منع کر دیا، قبروں کی سجدہ حرام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا گھر میں اللہ کی عبادت کرو تاکہ گھروں کے اندر اللہ کی رحمت اترتی رہے۔ یہ تو منع نہیں کیا وہاں تلاوت نہ کرو، ایصال ثواب نہ کرو۔ اگر اس سے منع ہو تو جب قبرستان میں آپ جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضور کی سنت ہے، حضور نے یہ دعا عطا کی، اور جب جاؤ فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اور یہ جو دعائیں ہیں یہ قرآن و سنت سے لی گئی ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں نہ بنائی گئی، لہذا یہ ساری ایک بحث ایک لغو بے معنی ہوتی ہے۔ ایمان کے ساتھ جو فوت ہو گیا، آپ اس کے لیے قرآن جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا طریقہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام، آپ فوت شدہ کا دن منانا چاہیں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر کی قبر پر سال میں ایک مرتبہ جاتے، اور اس دن جاتے جس دن معرکہ بدر واقعہ ہوا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اکٹھے ہو کے جاتے مقام بدر پر، اصحاب بدر کی قبروں پر صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے، اور وہاں ان اصحاب کی فضیلت اور شان کو بیان کیا جاتا، اور نبی علیہ السلام صحابہ کو نصیحت و وصیت، اللہ کی تمہید، اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور شہدائے بدر کی فضیلت کو بیان کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ تو حضرات گرامی قدر، اس لیے اس بحث سے یہ ایک لغو بحث جو آپ کے لیے ڈال دی جاتی ہے کہ جناب یہ حرام وہ حرام